السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید کا احکامات دین کی تبلیغ کرنا۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید کا شمار نہایت دانشمند صحابیات میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا انصاری خواتین میں خطیبۃ النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا احکام دینیہ میں بنظر عمیق غور و خوض کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اپنا پیغام دینے میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو دین سیکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکثر حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ السلام کے درمیان موجود تھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خواتین کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، میری جان بھی آپ پر فدا ہو۔ بے شک شرق و غرب میں کسی عورت نے میرے اس طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بارے میں نہیں سنا، مگر یہ کہ اس کی رائے بھی میری رائے کی مثل ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مردوں اور عورتوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ ہم آپ پر اور آپ کے اس معبود پر ایمان لائے جس نے آپ کو رسول بنایا، اور بے شک ہم خواتین گھروں میں محصور و پابند ہیں، مردوں کی فطری خواہشات کو پورا کرتی ہیں اور ان کی اولادوں کو اپنے بطنوں میں اٹھانے والیاں ہیں، اور آپ لوگ مردوں کا گروہ ہیں جنہیں نماز جمعہ، مساجد میں باجماعت نماز، مریضوں کی عیادت، جنازوں میں شرکت اور یکے بعد دیگرے حج کے ساتھ ہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان سب میں افضل دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، اور مردوں میں سے جب کوئی شخص حج، عمرہ یا لڑائی کی غرض سے گھر سے باہر ہوتا ہے تو ہم عورتیں ان کے متاع و مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے لباس تیار کرتی ہیں اور ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ لہٰذا یا رسول اللہ، کیا ہم اجر و ثواب میں آپ لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئے، پھر فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی عورت کی دین کے بارے میں اتنی عمدہ گفتگو سنی ہے جیسا کہ اس عورت نے کی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا نہیں گمان کہ کوئی عورت دین میں اس حد تک رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے خاتون، جاؤ اور اپنے پیچھے رہ جانے والی خواتین کو بتا دو کہ تم میں سے کسی کا اپنے خاوند کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنا، اس کی رضا جوئی اور اس کی مرضی کی اقتداء کرنا اس کے برابر ہے جو تم نے اوپر گنوایا۔ پھر عورت اس حال میں واپس لوٹی کہ وہ خوشی سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے جا رہی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نہ صرف علمی لحاظ سے دین کی خدمت کرتے ہوئے طبقہ نسواں میں احکامات دین کی تبلیغ کی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی جہادی اسفار جیسے غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک رہیں۔ غزوہ احد کے روز جب آپ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر ملی کہ آپ رضی اللہ عنہا کے والد، بھائی، چچا اور چچا زاد بھائی شہید ہو چکے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہا صبر و استقامت کا پہاڑ بنی رہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی سلامتی کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ یہ واقعہ سیرت اور تاریخ کی اکثر کتب میں ایک انصاری صحابیہ سے منسوب کیا گیا ہے، البتہ حضرت اسماء بنت یزید سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ بہت قلیل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہا جنگوں میں شریک ہوتی رہیں۔ عہد فاروقی میں یرموک کی ہولناک لڑائی پیش آئی تو شوق جہاد نے آپ رضی اللہ عنہا کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان کے ہمراہ اس لڑائی میں شریک ہوئیں اور نہایت پامردی سے لڑتی رہیں۔ دوران جنگ جب دشمن خواتین کے خیموں تک آن پہنچے
تو آپ رضی اللہ عنہا اور دیگر دختران اسلام نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر دشمن پر اس طرح حملہ کیا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں، اس لڑائی میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے تنہا اپنی لکڑی سے 9 رومیوں کو واصل جہنم کیا۔ اہل سیر نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی تاریخ وفات کا تذکرہ نہیں کیا، تاہم جنگ یرموک کے کئی سالوں بعد آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔